الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آج ہم اس میں برکت کا وظیفہ سماعت کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ رزق کسے کہتے ہیں۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح عقائد میں فرماتے ہیں کہ رزق وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جاندار تک پہنچائے، وہ اسے کھائے اور پیے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام۔ ہمیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ رزق حلال بھی ہوتا ہے اور حرام بھی، لیکن ایک مسلمان کو ہمیشہ حلال طلب کرنا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے۔ نیز جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب میں لکھا ہے، اس پر دل کا اطمینان طلب کرنا چاہیے۔ جس شخص کو رزق کے معاملے میں قلبی سکون میسر ہو تو وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جس پر مال جمع کرنے کی حرص غالب آ جائے تو بسا اوقات خواب میں بھی مال نظر آنے لگتا ہے اور کبھی حلال اور حرام کے درمیان بھی فرق نظر انداز ہو جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف جب اس حوالے سے دعا فرماتے تو حلال رزق کے ساتھ ساتھ دل کی قناعت بھی طلب کرتے تھے، جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم اجعل غنائی فی قلبی ورغبتی فیما عندک وبارک لی فیما رزقتنی واغننی عما حرمت علیہ۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے دل کا غنا نصیب فرما اور جو تیرے پاس ہے اس میں رغبت عطا فرما، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما، اور حرام کردہ چیزوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے آسان وظیفہ عطا فرمایا ہے، جسے ہم اپنے روزانہ کی روٹین میں شامل کر لیں تو ہمیں بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلوں کو دور کر دے گا اور اسے ہر تنگی سے راحت عطا فرمائے گا، اور وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الإنسان من طين وعد المؤمن جنة العين رحمن ربي ورحيم سبحان رب العرش العظيم